یہ تمام کے تمام جو برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے، تجارت کا حجم بڑھ رہا ہے، تجارت کا توازن جو ہے وہ بہتر ہوتا نظر آ رہا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں جا رہا ہے، جو کرنٹ اکاؤنٹ ہمیشہ خسارے میں ہمیں پاکستان کا جاتا ہوا نظر آیا، فسکل ڈیفیسٹ کم ہوتا نظر آ رہا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں شرح نمو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ اب کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ کس طرح سے اس کا فائدہ پھر عوام تک منتقل ہوگا؟ ایک اوتھینٹک ویری ریسورسفل اور اوتھینٹک ویو لے لیتے ہیں۔ سردار یاسر الیاس خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ویڈیو لنک پر موجود ہیں آپ، اور آپ صدر ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے۔ ویری لائک اگر یہ کہا جائے کہ بالکل کنسرنڈ اور کمپیٹنٹ پرسن اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سردار یاسر الیاس خان صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ سر بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں وقت دینے کا، ہمارے اس نیوز شو کا حصہ بننے کا۔ سر ہم بہت بچپن میں، ابھی میں اور نازیہ بات بھی کر رہے تھے کہ بہت شروع سے ہم سنتے آئے کہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو پاکستان کی لوکلی مینوفیکچرڈ تھیں، لیکن پوری دنیا میں باقاعدہ جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتی تھیں، اور ان سے بہت کثیر زر مبادلہ کمایا جاتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی کچھ پچھلے ڈیکیڈز میں اگر ہم دیکھیں تو ان میں بھی زوال آتا ہوا نظر آیا، لیکن اب وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ سر یہ اوورآل یہ تمام کی تمام چیزیں کس طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ لیکن الحمدللہ فائنلی پاکستان از موونگ ٹورڈز دا رائٹ ٹریک۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری ایک کور اسٹرینتھ ہے وہ مینوفیکچرنگ کی، اس طرف واپس ہم آ رہے ہیں، اور ہم انڈسٹریز کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں، سپورٹ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جس پیس پہ ہم ایکسپونینشیل گروتھ دیکھنے چاہتے ہیں اس پیس پہ ابھی ہم جا نہیں پا رہے۔ دیر از ملٹیپل ریزنس، ملٹیپل وجوہات ہیں۔ آپ کی جو اوور آل انڈسٹری ہے پاکستان میں، ہم چاہتے ہیں کہ انڈسٹریل ریولوشن آئے اگلے 10 سال میں، جو ہم فورسی کر رہے ہیں، لیکن وہ 10 سال کے اندر تبھی آئے گا اگر آپ ان کو تھوڑا سا سپورٹ کریں گے۔ اوور آل ہم بات کریں تو ٹیکسز کے ایشوز ہیں پاکستان کے اندر ابھی، کیونکہ بجٹ پہ آپ کے سر پہ ہے، تو ہم ملٹیپل فارمز پہ ریکمینڈ کر چکے ہیں کہ ہم ری آرگنائز کریں، اپنے جو ریفارمز ہیں ان کو ایف بی آر میں لے کے آئیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں لوگ آئیں۔ جیسے آپ نے بات کی فسکل ڈیفیسٹ کی، جی فسکل ڈیفیسٹ میں بھی آپ کو پورا ہوگا کہ ہم سیلف ڈیپینڈنٹ ہوں، سیلف ریلائنٹ ہوں، ایز اپوز ٹو ڈیپینڈنگ آن آئی ایم ایف، کیونکہ آئی ایم ایف کی طرف ہم جاتے ہیں اپنے جو اسٹیٹ اون انٹرپرائز ہے اس کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم سسٹینیبل نہیں ہوگا۔ اور یہ جو ہم سیکنڈ تھرڈ جنریشن کے لیے ایک ڈیٹ بلڈ اپ کر کے جا رہے ہیں، یہ ان لوگوں کو پوری کرنی پڑے گی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے بہتری نہیں لا سکتی اوور آل اگر ہم گروتھ کی بات کریں۔ مینوفیکچرنگ، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پاکستان میں ڈیفینیٹلی ہیز انکریز۔ آپ دیکھیں تو وی آر لوکنگ ایٹ اباؤٹ 7 to 8% ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر جو -3% پہ تھی۔ سو وی ہیو لکڈ ایٹ آل دی انڈسٹری، چاہے وہ فارماسیوٹیکل ہو، چاہے وہ سیمنٹ ہو، چاہے وہ اسٹیل ہو، کیونکہ ایک ڈیمانڈ ہے۔ ہم کنزیومر بیسڈ مارکیٹ ہیں، لیکن ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں ایکسپورٹس پہ، کیونکہ ہم جب ڈفرنٹ ریجنس کی بات کریں تو افریقہ از اے ہیوج ریجن فار اس، ہم لک افریقہ انیشیٹو پہ بھی فوکس کر رہے ہیں۔ پھر ہم اگر مڈل ایسٹ کی بات کریں تو وہاں ہم جانا چاہتے ہیں، لیکن جو ہمارا ان کے ساتھ بائیلیٹرل ٹریڈ کا والیوم ہے وہ بہت کم ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان مارکیٹس کے اندر جا کے ہم روڈ شوز کر سکیں، اپنے پروڈکٹس کو ان کو دکھا سکیں، بیکاز پاکستان ہیز اے کیپیسٹی۔ آپ دیکھیں کہ اب ضرورت تھی تو ہم نے وینٹیلیٹر بنانا شروع کر دی یہاں پہ، آٹوموٹیو آپ دیکھیں ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں، اور تھرو سینٹرل ایشیا پاکستان ہیز دی موسٹ اسٹریٹجک لوکیشن، ہم یہاں سے ری ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم تو چاہیں گے کہ چائنیز کمپنیز، ٹرکش کمپنیز یہاں پہ آ کے انویسٹ کریں، لیکن اس کے لیے ہمیں ون ونڈو اپرچونیٹی دینی پڑے گی، ون ونڈو ان کے لیے کھولنا پڑے گا تاکہ وہ آئیں انڈر ون روف، سارے ان کے معاملات ہم ایڈریس کر سکیں۔ ٹیکس نیٹ کے لحاظ سے میں چاہتا ہوں کہ فکس ٹیکسز انٹروڈیوس کریں تاکہ آپ کے جو تاجر ہیں، ٹریڈرز ہیں، ان کو ہم ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں تاکہ ہم اوور آل اس ملک میں کنٹریبیوشن لا سکیں، کیونکہ آپ کے جو بیسک سیکٹرز ہیں نگلیکٹ ہو رہے ہیں، جیسے آپ کی اسکولنگ ہے، ہیلتھ کیئر ہے، کیونکہ ہمارے پاس فنڈنگ کا ایک ایشو ہے۔ جب ہم کیمپین کرنا چاہتے ہیں پروموٹ پاکستان کو، ہم ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ٹورزم سیکٹر میں ہم پروپوز کرتے ہیں گورنمنٹ کو کہ آپ یہاں پہ جو سبسڈیزیں آفر کریں تاکہ بزنسز سپورٹ ہو سکیں ان کو۔ آپ خاص کر کے کووڈ-19 کے بعد آپ دیکھیں کہ ایئر لائنز آپ کی کتنی سفر کر رہی ہیں، آپ کے ہاسپٹیلٹی سیکٹر کتنا سفر کر رہا ہے۔ We have to decrease taxation and duties in this country, especially healthcare اور tourism projects پہ۔ اور پھر اگین پروموشن کے لیے اگر ہم باہر جا کے کمپنیز کو انگیج کریں، روڈ شوز کریں، تو اس کے لیے فنڈنگ کی ضرورت ہے، تو فنڈنگ should be generated locally within Pakistan as opposed to depending on IMF. So there is a lot of things, plus ہمیں انفلیشن کنٹرول کرنی چاہیے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ہمارا اوور آل ایک سائیکل ہے لاجسٹکس کا، اس میں ہمیں جو یہ مڈل مین ہے اس کو نکالنا پڑے گا تاکہ جو ڈائریکٹ پروڈیوسر ہے، فارمر ہے، اس کو بینیفٹ مل سکے، پاس آن ہو سکے اس کو۔ تو انفارچونیٹلی وہ ایک ایلیمنٹ ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ہم کوٹ کر رہے ہیں فگر 9% کی، ایکچوئل انفلیشن شاید آج کے حالات میں 11 to 12% کے قریب ہوگی۔ تو آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف ایریاز وی کین ورک آن، لیکن اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جتنے چیمبر آف کامرس پاکستان کے ہیں ان کو آپ آن بورڈ لیں، ان کے ساتھ مشاورت کریں، ڈائلاگ کریں، ریکمنڈیشنز ہماری لائیں تاکہ ہم بھی اس ملک میں آپ کے ساتھ بہتری لا سکیں اور لانگ ٹرم میں اگلے 10 سال کی پلاننگ کر سکیں جو ہماری اگلی جنریشن کے لیے بینیفیشیل ہوگی۔ صحیح۔ اب یاسر الیاس خان صاحب یہ فرمائیے گا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کے پاس کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں اگر اس کو رسائی ملتی ہے تو وہاں پر مزید بہتر طور پر اپنی برآمدات میں اضافہ کر سکتے ہیں،
مزید اقدامات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہو سکتے ہیں بہتری کے لیے، کیونکہ کوئی نہ کوئی انیشیٹو تو ہمیں لینا ہوگا، پہلا قدم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اس ضمن میں؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جو اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن اس کا آغاز تو کہیں سے کرنا ہوگا، وہ پہلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے ٹیکس کا ایشو ہے. یہاں پہ ہمیں ایف بی آر کے متعلق کافی ایشوز ہیں. جو ایگزسٹنگ بزنس مین ہیں وہ بھی اریٹیٹ ہوئے ہیں، تنگ ہیں. ٹیکس نیٹ پہ لوگ آتے ہیں اور جو باہر سے بزنس آتے ہیں ان کو بھی ڈیفیکلٹیز فیس ہوتی ہیں ان ٹرمز آف رجسٹریشن، ان ٹرمز آف سیٹنگ اپ دا بزنسز. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ایک ون ونڈو کا ایسنس ہے اس کو انٹروڈیوس کریں تاکہ لوکل بزنسز فیسیلیٹیٹ ہوں اور ہم فارن انویسٹر کو کنونس کر سکیں کہ آپ آئیں یہاں پہ ہمارے ساتھ آگے جے ویز کریں، تاکہ لوگوں کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے جو ٹرو ایسنس ہے وہ فیل ہو سکے اس انوائرمنٹ کے اندر. پلس میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کے جتنے ہمارے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے فورمز ہیں، جو فارن منسٹریز ہیں ہماری، یہاں کے جو پاکستان کے بزنسز ہیں ان کو لے کے جائیں باہر، ان کے ساتھ روڈ شوز کریں، کیونکہ ہم ایک فارن انویسٹر کو کنونس کر سکتے ہیں. ایک بزنس مین جب ایک بزنس مین سے بات کرتا ہے تو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، ایک میوچل انٹرسٹ ہوتی ہے. تو ہم جے ویز کرنے کو تیار ہیں، لیکن ان کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنی ایمبیسیز، اپنے ہائی کمیشنز، اپنی فارن منسٹریز کی اور ہمارے بورڈ انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم باہر سے انویسٹمنٹ پاکستان میں لا سکیں. بیکاز پاکستان نیڈس ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی. ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے بغیر ہم کمپیٹیٹو نہیں ہو سکتے. اور جب تک ہم اپنی ان پٹ کاسٹ ہے، ہماری جو را مٹیریل کاسٹ ہے، امپورٹ ڈیوٹیز ہیں اور ہماری جو سرکولر ڈیٹ ہے اور جو یوٹیلٹی کاسٹ ہے، ان چیزوں کو جب تک کنٹرول نہیں کریں گے ہم کمپیٹیٹو نہیں ہو سکتے. پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے ان ٹرمز آف ایکسپورٹ، ہم ایزیلی 200 بلین کا ٹارگیٹ ٹچ کر سکتے ہیں. اگر ایگرو اکیلا دیکھیں تو ایگرو ہم 100 بلین تک لے کے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے وی نیڈ ٹو پروموٹ آور پروڈکٹ. میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مینگوز ہیں وہ آپ کے سینسبریز، آپ کے والمارٹ، آپ کے ایزڈا، آپ کے ٹیسکو، آپ کے اسپینیز، آپ کے ویٹروز، جو ٹاپ ناچ مارکیٹس ہیں دنیا کی، وہاں پہ آپ کے ہائی کلاس جو شیلفز ہیں وہاں پہ موجود ہوں. لیکن اس کے لیے ان کو ہمیں دکھانا پڑے گا کہ وی ہیو دا بیسٹ پروڈکٹس. ہم دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ 200 پلس ورائٹیز ہمارے پاس یہاں پہ ہیں. جو جس لیول کا ٹیکسٹائل ہے ہم دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو. ہمارے پاس جو آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کی کیپیسٹی ہے آلموسٹ 1 بلین پلس کی ایکسپورٹ کی امیڈیٹلی، لیکن وہ انفارچونیٹلی پروموٹ نہیں کی جا رہی. 2000 پلس کمپنیز رجسٹرڈ ہیں ہمارے پاس یہاں پہ. فارماسیوٹیکل کی پوٹینشیل ہے. آپ دیکھیں کہ آپ نیئرلی 9 to 10 بلین کی خالی فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ کر سکتے ہیں افریقن ریجن میں، لیکن ہم نہیں کر پا رہے. ہم ان ایکسپینسو ہیں. اگر ایک پیناڈول کا ڈبہ آپ کو وہاں پہ $15 کا ملتا ہے تو وہ ڈبہ آپ کو یہاں پہ $2 کا ملے گا. سو ہم کمپیٹیٹو ہیں، ان ایکسپینسو. اور یہ چیزیں ہمیں پروموٹ کرنی ہے کہ پاکستان از این آئیڈیل مارکیٹ ٹو انویسٹ ان، این آئیڈیل مارکیٹ ٹو ورک ود ان ٹرمز آف کولیبوریشن، JVs اینڈ مینوفیکچرنگ. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی جو انڈسٹری ہے وہ ریلوکیٹ ہو اور شفٹ ہو پاکستان میں، کیونکہ یہاں سے ہم پروڈیوس کر کے دنیا کو سپلائی کر سکتے ہیں. اچھا سردار یاسر الیاس خان صاحب، ذرا یہ اس طرف میں چاہوں گا کہ آپ اپنی ایکسپرٹ اوپینین دیجئے گا کہ کیونکہ عموماً ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں، جیسے آپ نے بھی ایگرو اس کی بات کی کہ ایگرو انڈسٹری جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ بوم کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ کیپیسٹی اور پوٹینشیل موجود ہے. پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ را مٹیریل اچھا خاصا بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ پیدا ہوتا ہے، بنایا جاتا ہے اور پھر اس کو باہر بھیج دیا جاتا ہے. ویلیو ایڈیشن کی بہت زیادہ کمی ہے پاکستان میں. اس سیکٹر کو کس طرح سے پروموٹ کیا جا سکتا ہے اور کیوں ابھی تک ہم ویلیو ایڈیشن میں پیچھے ہیں؟ سستی چیز باہر بھیجتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ویلیو ایڈیشن کے بعد اس مہنگی چیز کو ہم دوبارہ جو ہے وہ امپورٹ کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ڈیفینیٹلی بیلنس خراب ہے. تو اگر آپ اچھی چیز ہی بنا کر باہر پوری فائنل پروڈکٹ بنا کر اگر باہر پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا سر؟ دیکھیں آپ کو جو ایک بیسک فارمر ہے یہاں پہ، وہ آج بھی ایک ٹپیکل شاول کے ساتھ، یہ ٹپیکل جو آپ کے پاس یہاں پہ انسٹرومنٹس ہیں، جو میکنزم ان کے پاس ہے جو شاید 20 سال پرانا ہم یوز کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی اس کو یوز کر رہے ہیں. ویلیو ایڈیشن جب تک آپ اپنے اسمال فارمرس کو فائنینسنگ نہیں دیں گے، لونز نہیں دیں گے، اسمال میڈیم انٹرپرائز کو فائنینس نہیں کریں گے، تو وہ کیسے بزنس ایوالو ہوں گے؟ بات تو ایولیوشن کی ہے، ٹرانسفر ٹیکنالوجی کی ہے. فارمر تو سوری ٹو کٹ یو سر، فارمر تو ابھی بھی بہرحال اپنی پوری کوشش کر کے پروڈیوس کر ہی رہا ہے، پروڈکشن دے ہی رہا ہے، لیکن ویلیو ایڈیشن تو فارمر کی بعد شروع ہوگی نا سر؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستان میں بزنسز کو سپورٹ کریں گے، ان کو سپورٹ ان سینس آف فائنینسنگ، آپ لونز کی بات کر لیں کہ کوئی بھی آپ کا بزنس ہو، چاہے وہ فارمر ہو، چاہے وہ اسمال میڈیم انٹرپرائز ہو، یا کوئی بھی ہو. اب کرنٹلی ہم جو لونز کی بات کر رہے ہیں 7% انٹرسٹ ریٹ کا ہم چارج کر رہے ہیں. 7% انٹرسٹ ریٹ اگر آپ قائبر ملا دو کہیں 10% پہنچ سکتا ہے. کیا بندہ، کوئی بھی بندہ کسی بھی بزنس میں ہو، 10% از اے سگنیفیکنٹ اماؤنٹ، کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ سو ویلیو ایڈیشن کے لیے یو نیڈ ٹیکنالوجی، یو نیڈ ان پٹ. وہ کہاں سے آئے گا؟ So you have to support these businesses کہ کچھ عرصے کے لیے آپ ان کو سپورٹ کریں in terms of technology. That's all we need. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں فرنیچر کی. ٹرکی نے لاسٹ ایئر کوئی 5 بلین کے قریب ایکسپورٹ کیا تھا، ہم نے 50 ملین ایکسپورٹ کیا تھا ڈالرز کا. فرنیچر دس از اے ہیوج ڈفرنس. ہم پاپولیشن وائز بھی ان سے زیادہ ہے، کیپیسٹی بھی ہے، ٹیلنٹ بھی ہمارے پاس زیادہ ہے. ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، مشینری ہمارے پاس نہیں ہے. اب وہ مشینری امپورٹ اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں کاسٹ کتنی پڑتی ہے. دیٹس دا سیم کانسیپٹ دیٹ اپلائز ٹو آل دا ادر سیکٹرز، چاہے وہ ٹیکسٹائل ہو، چاہے وہ فارما ہو، چاہے وہ آپ کا فارمر ہو. تو وی نیڈ technology to be able to produce at that level and produce the volume. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، میں اگر 1000 دروازے آرڈر کرتا ہوں آج پاکستان میں، تو مجھے کوئی بھی کمپنی سال کے اندر وہ دروازے نہیں دے سکتی because nobody has the capacity to produce it. So that's exactly what I'm saying کہ value addition اگر آپ نہیں سپورٹ کریں گے وہ کہاں سے آئے گی؟ Government needs to support that.
صحیح، ویلیو ایڈیشن کی تو بات کی ہم نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایک ریشو ہے اس کا بھی بہت زیادہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ اگر ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو ریشو ایک مینٹین رکھا جائے، اس میں توازن قائم رکھا جائے، تو وہ بھی یقیناً ایک اہم چیز ہے اس حوالے سے۔ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ڈیمانڈ کو بڑھایا جائے اور اس کو بڑھانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جائیں، کیونکہ اگر آپ کی کسی بھی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر اس کی مینوفیکچرنگ پر زیادہ محنت آپ کرتے ہیں اور اس کی مینوفیکچرنگ کے بعد مرحلہ آتا ہے اس کی سپلائی کا۔ اگر ڈیمانڈ کو بڑھانے کے لیے ہی بیسک ہم اسٹیپس کی بات کریں تو وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ وہاں سے اسٹیپس انکریز ہوں گے، وہاں سے ڈیمانڈ بڑھے گی تو آگے کے جو مراحل ہیں وہ کامیابی سے طے ہو سکیں گے۔ دیکھیے میں سمجھوں کہ ڈیمانڈ از آلریڈی دیئر. اگر آپ ہاؤسنگ کی بات کر لیں جس کے ساتھ 60 allied انڈسٹریز لنکڈ ہیں، تو آج پاکستان میں 12 ملین ہاؤسز کی ریکوائرمنٹ ہے، اور ان 12 ملین ہاؤسز کے لیے میجورٹی چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں. لائٹ فکسچرز آپ دیکھیں آپ کے امپورٹ ہو رہے ہیں، آپ کیبلنگ آپ کی دیکھیں آپ کی امپورٹ ہو رہی ہے، آپ کا موسٹلی جو فرنیچر آج کل چائنیز آ رہا ہے وہ امپورٹ ہو رہا ہے. ڈورس کی میں نے ایگزامپل دی، ٹائلس کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی، آپ کی امپورٹ ہو رہی ہے. تو ڈیمانڈ از دیئر. ہمیں کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیکاز ہمیں کنزیومر مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیر از مور ڈیمانڈ دین ریکوائرڈ. انفارچونیٹلی لوکل انڈسٹری اس کے ساتھ کیپ اپ نہیں کر پا رہی، اور ہمیں انفارچونیٹلی بزنس مین کو باہر جا کے ایکسپلور کرنی پڑتی ہے، اور ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں جس کی کاسٹ ہمیں ڈبل ٹرپل ہمیں پے کرنی پڑتی ہے، وچ از وائی اگین وی کم بیک ٹو انفلیشن. سو آئی تھنک دیٹ ڈیمانڈ از آلریڈی دیئر، وی جسٹ نیڈ ٹو بلڈ آور کیپیسٹی آف مینوفیکچرنگ ٹو میٹ دا ڈیمانڈ ان پاکستان. اچھا بلکہ میں آپ کو شورٹی دلاتا ہوں کہ ہم اگر ڈیمانڈ کے علاوہ اگر ایکسپورٹ کرنا چاہیں، یہاں سے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں باہر. اچھا سردار صاحب، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا کرٹیکل اور جنیرک قسم کا کوسچن ہے، اس کو رپلائی کیجئے گا، کیونکہ یہ بہت شاید ہم پوری قوم کے ذہن میں یہ سوال جو ہے وہ گردش کر رہا ہوتا ہے اور عموماً کرتا رہتا ہے، خاص طور پہ معیشت کو جب بھی لیا جاتا ہے. سر یہ مت سمجھانے کی کوشش کیجئے گا آپ ہمیں. ایک اکانومسٹ آتا ہے، کوئی بھی ہمارا فائنانس سے ریلیٹڈ کوئی پورٹ فولیو ہے، پروفائل بنتا ہے، بہرحال کہیں نہ کہیں اکانومسٹ، ہر حکومت کے ساتھ اکانومسٹ موجود ہوتے ہیں، ان کی پوری معاشی ٹیم موجود ہوتی ہے، وہ اکانومسٹس ہی ہوتے ہیں اور بڑے ویل اسٹیبلشڈ اور ویل ریڈ اکانومسٹس ہوتے ہیں. سر وہ ایک پالیسی بناتے ہیں، اس کے بعد نئی اکانومسٹ کی ٹیم آتی ہے، وہ کہتی ہے جی پچھلی پالیسی خراب تھی، اب یہ پالیسی بنا دی جائے. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس ایشوز ہیں. سر ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں جو بندے بیٹھے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ٹیکس اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. تو سر یہ کہاں جا کر ہم دوبارہ زیرو پوائنٹ پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ 5 سال بعد کھڑے ہوں یا 2 سال بعد کھڑے ہوں، پھر دوبارہ اسی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں. تو سر کیا یہ ایک اوور آل پریڈومیننٹلی ایک اوور آل جنرل اس کی کنسنسس کی ضرورت ہے، یا کیا ہو سکتا ہے؟ اکانومسٹ ہی دوسری اکانومسٹ کو خراب کہہ دیتے ہیں، پالیسیز خراب تھی جی اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا. تو وہ پالیسیز پچھلی جو ہے وہ کوئی ڈاکٹر تو نہیں بنا رہا تھا، وہ کوئی میڈیکل ڈاکٹر تو نہیں بنا رہا تھا، وہ بھی تو اکانومسٹ ہی بنا رہا تھا نا سر. میری ایک ریکمنڈیشن ہوگی کہ ایک اسپیشل اکنامک سیل بنائی جائے جو کبھی بھی نہیں تھی، چاہے اس حکومت کی ہم بات کریں یا پچھلی حکومت کی. ایک اکنامک سیل ہو وچ شوڈ کمپرائز آف دا ٹاپ بزنس مین ان پاکستان، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں. مجھ سے لوگ آ کے شکوہ کر سکتے ہیں، میں چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ ہوں، میں ایک ووٹڈ پورٹ فولیو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ڈائریکٹ میں انٹریکشن ہے ایک عام تاجر سے، ایک انڈسٹریلسٹ سے بھی، ایک ریٹیل والے سے بھی، ریل اسٹیٹ والے سے بھی میری ایکسیس ہے، ڈائریکٹ ون ٹو ون میری ایکسیس ہوتی ہے. ایک تو ایکسیسیبلٹی کا ایشو ہے کہ اکانومسٹ جو ہے مجھے نہیں پتا کتنا ایک ڈائلاگ کرتے ہیں، کتنی ان کی انٹریکشن ہوتی ہے، چاہے ابھی کی ہم بات کریں، پاس کی ہم بات کریں. اکنامک سیل میں چاہتا ہوں ضروری ہے کیونکہ دیٹ اکنامک سیل ول بی ریسپانسبل ان ایکسیکیوٹنگ پالیسی. اگر ایک پالیسی ڈیوائز کی جاتی ہے وہ کس حد تک امپلیمنٹ کی جا رہی ہے، یہ کویشچن ہے. جو بھی ٹینیور ہے ان کے پاس 5 سال کا ٹینیور تو ہے، اس ٹینیور میں امپلیمنٹ کتنی کی جا رہی ہیں، کتنے کنسرنس ہیں بزنس کمیونٹی کے جو ایڈریس کیے جا رہے ہیں، جو چیزیں میٹریلائز کی جا رہی ہیں. یہ میرا ایک کویشچن بنتا ہے ایز اے سٹیزن آف دا کنٹری کہ آپ پاس میں بھی دیکھ لیں، ابھی بھی دیکھ لیں، یہ کبھی بھی چیز نہیں ہوئی ہے. اینڈ دس از دا وائی از اے ڈسکنیکٹ. اگر 5 سال سکسیزفلی اپنی پالیسیز آپ امپلیمنٹ کریں گے، اس کے بعد جو نئی ٹیم آئے گی وہ ان کا پریروگیٹو ہے، وہ اس کو کنٹینیو کریں یا نہ کریں. ہم تو ود ان دا ٹینیور اٹسیلف ہم ایکسیکیوشن نہیں دیکھ پاتے، اینڈ دیٹس دی ریزن وائی وی آر ناٹ پروگریسنگ ایٹ دیٹ پیس. اینڈ اکانومسٹ انفارچونیٹلی، ہم اگر تھیوریز کی بات کریں، تھیوریز میں اور ریالٹیز میں ڈفرینس ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کسی ریلیونٹ بزنس مین کو آپ لے کے آئیں جس کا اس ملک میں سگنیفیکنٹ اسٹیک ہے، جس کو اس ملک کی تکلیف ہے، پلس سمجھتا ہے وہ اس ملک کا، اور ہر ایک پالیسی کے اوپر اس کا اپنا یہ فائدہ یا اس کا نقصان ہوگا. وہ انسان اس ملک کے لیے بہتر فیصلے کر سکتا ہے بینگ اے بزنس مین، ناٹ جسٹ این اکانومسٹ، بیکاز وی ٹاک اینڈ ڈیلیبریٹ آل ڈے لانگ. لیکن ان لوگوں کو آپ لے کے آئیں جن کے انڈسٹری سے تعلق ہے، چاہے وہ فارما ہو، چاہے وہ اسٹیل ہو، چاہے وہ ریل اسٹیٹ ہو، چاہے وہ ہاسپٹالٹی مینجمنٹ ہو، بیکاز دیز آر دا پیپل دیٹ آر رننگ دا کنٹری. یہ وہ لوگ ہیں جن کا اربوں کا اسٹیک لگا ہوا ہے. وہ کبھی بھی اس ملک کے اگینسٹ فیصلہ نہیں کریں گے. ان کی جو بھی ڈیسیجن ہوگی وہ نیشنل انٹرسٹ میں ہوگی، کیونکہ کل بھی ان لوگوں نے اسی ملک میں رہنا ہے، وہ اسی ملک میں پیدا ہوا تھی، اسی ملک میں دفن ہوں گے، ان کی اگلی جنریشن بھی یہیں پہ ہوگی. ان لوگوں کو آپ ذرا انوالو کریں، پھر آپ دیکھیں کہ تبدیلی اور ڈفرینس آتا ہے یا نہیں آتا.
سر بہت سارے کوسچنز جو ہیں وہ آپ کے جواب سے بھی ابھر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ وقت کی کمی ہے، ہمیں بہرحال جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہنی ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی جو ہے وہ ان ایشوز پر ضرور بات کریں گے، جو آپ نے بالکل مناسب اور جائز بات کی ہے کہ اسپیشل اکنامک سیل ہونا چاہیے، پتہ لگنا چاہیے کہ کیسی کتنی ایگزیکیوشن جو ہے وہ ہو رہی ہے، پالیسی کہاں بن رہی ہے، کون لوگ بنا رہے ہیں، کیسے ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ یاسر الیاس خان صاحب، آپ کا بہت اچھی باتیں جو ہے وہ معیشت کو لے کر کی ہیں آپ نے، بہت شکریہ۔